اردو ادب کے دامن میں آج جو تنقیدی چراغ روشن ہیں، ان کا سلسلہ کہیں نہ کہیں بدایوں میں پیدا ہونے والے اس احمد سرور سے جا کر ملتا ہے، جسے آج دنیائے اردو ادب کا سب سے بڑا نقاد خیال کیا جاتا ہے۔ احمد سرور 9 ستمبر 1911 کو بدایوں کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہی حاصل کی اور پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگرہ کے مشہور کالج سینٹ جانس میں داخل ہو گئے۔ احمد سرور کی زندگی انقلابیات کا سب سے بہترین نمونہ تھی۔ وہ چاہتے تو سینٹ جانس کالج سے BSc کرنے کے بعد کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو جاتے یا کوئی سرکاری نوکری کر خود کو مطمئن کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہتے ہوئے احمد سرور نے 1932 میں انگریزی اور 1936 میں اردو سے MA کی تعلیم حاصل کی اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی شعبہ اردو کے لیکچرر مقرر ہو گئے۔ حالانکہ انہوں نے کچھ دنوں بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو الوداع کہہ دیا اور اودھ کی مشہور یونیورسٹی لکھنؤ میں اپنے تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ لکھنؤ کی آب و ہوا احمد سرور کے لیے سازگار ثابت نہ ہوئی اور وہ 1955 میں پھر سے علی گڑھ واپس چلے آئے، جہاں پر رشید احمد صدیقی کے بعد ایک بار پھر انہیں شعبہ اردو کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ لکھنؤ میں قیام کے دوران ہی سرور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے۔ سرور ترقی پسند تحریک کے جلسوں میں تو شریک ہوئے، لیکن انہوں نے اس کے نظریے کو مکمل طور پر کبھی قبول نہیں کیا۔ سرور نے تنقید کے مختلف دبستانوں کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، لیکن وہ کبھی بھی کسی ایک تنقیدی نظریے کے پابند نہیں رہے اور یہی ان کی تنقید کا خاص انداز تھا۔ احمد سرور کی تنقید میں جدیدیت پسندی، تاثراتی، جمالیاتی، سائنٹیفک اور اسلوبیاتی سبھی طرح کے تنقیدی عناصر پائے جاتے ہیں۔ تنقید نگار کے ساتھ ایک شاعر کے طور پر بھی سرور منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ سرور نے انگریزی ادب کا کافی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں جا بجا انگریزی ادب کے اثرات نظر آتے ہیں۔ پروفیسر احمد سرور کی علمی اور ادبی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے تنقید میں نئے چراغ روشن کیے۔ ان کی صحافتی زندگی بھی کافی مثالی رہی اور وہ اردو ادب اور ہماری زبان جیسے کئی جزائر سے وابستہ رہے۔ احمد سرور کا شمار ان ادیب و نقاد میں کیا جا سکتا ہے جنہیں اقبالیات پر مہارت حاصل تھی۔ سرور نے اقبال کی شاعری اور ان کے فکر و فلسفے پر جو تحقیق کی، وہی تحقیق ہی آنے والے دور میں اقبالیات کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوئی۔ سرور کی تنقید اور شاعری کے متعدد کتابیں شائع ہوئیں۔ ان کی تنقیدی کتاب نئے اور پرانے نظریے، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، مسرت سے بصیرت تک، اقبال کا نظریہ اور شاعری کو آج بھی انفرادیت کا درجہ حاصل ہے۔ تنقید کے علاوہ احمد سرور کی شاعری میں بھی انفرادیت کا لب و لہجہ نظر آتا ہے، اور شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ سرور مغربی شعر و شاعری سے کافی متاثر تھے اور اس انفرادیت کے نقوش ان کے مجموعہ کلام ذوق ذنو میں بآسانی تلاشے جا سکتے ہیں۔